ہم نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ زمانے بھر کا یہ جھوٹا بندہ ہے، یہ داڑھی اور پگڑی رکھ کے جھوٹ بولتا ہے. ابھی یہ نماز پڑھنے کا طریقہ بتا رہا ہے کہ بھائی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کی احادیث یہ اور ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے والی حدیث اس کو پہلے تو ملی کوئی نہیں، ایک ملی اور وہ بھی اس نے کہا کہ اس کا راوی جو ہے وہ جھوٹا ہے. ہاتھ باندھنے کی حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے، سنن ابی داؤد کے اندر بھی موجود ہے، بہتری کے اندر سنن ترمذی کے اندر بھی موجود ہے. تو ارسال الیدین یعنی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسی حدیثیں ملتی ہیں لیکن کوئی اصول محدثین پر ثابت نہیں ہے. ایک حدیث ہے سنن طبرانی کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قیام میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے، کبھی ہاتھ باندھ کر، لیکن اس میں خصیب الجحدہ راوی جو ہے. اب ذرا آگے دیکھیے، میں فجر کی نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہوں، سال ہر سال ظہر کی نماز ہاتھ باندھ کے، عصر کی پھر ہاتھ چھوڑ کے، مغرب کی باندھ کے اور عشاء کی ہاتھ چھوڑ کے. میں دونوں سنتوں پر عمل کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے، ہاتھ چھوڑ کے. اچھا پہلے اس کو کوئی حدیث ملی کوئی نہیں، ایک حدیث ملی اس کا راوی بھی جھوٹا، اور اب یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ میں 2 نمازیں ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہوں اور 3 نمازیں جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہوں. بھائی جب حدیث ہی تمہیں کوئی نہیں ملی تو پھر کیسے تم ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ سکتے ہو؟ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، اس سے جھوٹا بندہ ہی کوئی نہیں. اس وجہ تو میں نہ ہونا پھر کہ انہوں سام کے رکھو.